علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ. کہ ملائکہ بے حد و حساب، خربوں سے بھی بڑھ کر. تو اللہ پاک اجلاس جلسہ منعقد کرتا ہے. ملائکہ عند الملائکہ، ملائکہ سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ خطیب ہوتا ہے. وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ، اور اس اجتماع میں اپنے خطاب میں حضور کی حمد و ثنا کرتا ہے. ہم تو خطاب کریں نا تو کچھ دیر حضور کی شان بیان کر دی، کچھ دیر نصیحت کے کلمات کہہ دیے، کچھ دیر تربیت کی بات کر دی، کچھ مکہ مدینہ کی بات کر دی، کچھ حلال حرام کے احکام بیان کر دیے، کچھ مسائل شریعت بیان کر دیے، کچھ مسائل فقہ، کچھ مسائل اعتقاد. ہم تو 100 موضوعات ہوتے ہیں جو بولتے رہتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ حضور کی شان کا بھی بیان ہوتا ہے. تو اللہ کا تو اور موضوع ہی کوئی نہیں ہے. نہ وہ فرشتوں کو حلال و حرام سمجھاتا ہے، ہائے ہائے، اس کا کوئی موضوع نہیں. اس کا موضوع ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر مصطفیٰ اور حمد و ثناء مصطفیٰ، ایک ہی موضوع. یہ ہے اس کا درود پڑھنا. اب اندازہ لگایا کہ گوشہ درود کیا ہے. گویا سارا عرش اور مالا اعلیٰ رب کریم نے گوشہ درود بنا رکھا ہے. مالا اعلیٰ سارا گوشہ درود ہے، کائنات درود ہے، وہاں ہر وقت درود و سلام ہے. اب میں بتا رہا تھا جب اللہ کا ذکر ہر وقت حضور پر درود و سلام ہے تو فرشتوں کو بے شک کئی ذکر اس نے دے رکھے ہیں اور کئی عبادتیں دے رکھی ہیں، لیکن کوئی فرشتہ گوارا کرتا ہوگا کہ میں وہی ذکر کرتا رہوں جو میرے ذمے ہے اور ساتھ اس کے وہ ذکر نہ کروں جو صبح و شام خدا خود کرتا ہے. لہٰذا فرشتوں میں سے ہر فرشتہ بغیر کسی امتیاز کے اور کچھ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، ہر فرشتہ درود و سلام بر مصطفیٰ ضرور پڑھتا ہے. ہر فرشتہ حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے. اس لیے اس نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے، ملائکتہ یہ اضافت ہے جمع کی طرف، اس کے تمام فرشتے اللہ کے ساتھ درود پڑھتے ہیں. یہ پہلی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ اوپر لوگوں تمہیں بتاؤں کہ اوپر کا حال کیا ہے. اوپر کا حال تو یہ ہے کہ وہاں تو ہر وقت جلسے ہی مصطفیٰ پہ درود و سلام کے ہیں، اور عند الملائکہ خطاب اور بیان بھی درود و سلام کے ہیں، حضور پر درود کے ہیں. اور پھر ان اللہ وملائکتہ، یہ جو واو عاطفہ تو ہے، مگر ائمہ نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا یہ واو تشریق کے لیے آئی ہے، واو مشرقہ بھی ہے. کیا واو مشرقہ ہے، تشریق کے لیے آئی ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ میں مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہوں، اور پھر اپنے عمل میں ساتھ ہی اس میں اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی شریک کر لیا ہے، فرشتوں کو شریک کر لیا ہے. تو حضور کی شان خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کہتا ہے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرو، کوئی میرے ساتھ شریک نہ بنے، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرو. وہ ہر ایک کو اللہ کا شریک بنانے سے روکنے والا جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کا اور مصطفیٰ کی حمد و ثنا کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. شریک بننے سے روکنے والا حضور کے ذکر میں فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک بناتا ہے. تو شریک بناتا ہے مگر پھر بھی شرک نہیں ہوتا، پھر بھی شرک نہیں ہوتا. تو اس لیے قاعدہ یہ ہے
کبھی اشتراک ہوتا ہے مگر شرک نہیں ہوتا، کبھی تشریک ہوتی ہے مگر شرک نہیں ہوتا۔ یہ بھی بڑی باریک باتیں ہیں، بڑی باریک بات ہے۔ اشتراک ہو کر بھی شرک نہیں ہوتا، اور ساتھ شریک ہو کر بھی شرک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور جگہ اس طرح فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام کے صدقے میں حضور کی امت کے غلاموں پر بھی درود بھیجے جانے کا ذکر آیا ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے، تو صحابہ کرام نے آپس میں بات کی کہ آقا علیہ السلام پر اللہ جو بھی نعمت فرماتا ہے اور جو فضیلت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور پر جو کرم کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام ازرہ جود و سخا اور ازرہ لطف و عطا، اس نعمت اور لطف و کرم کا حصہ امت کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ اس میں سے امت کو حضور ساتھ شریک فرما لیتے ہیں، امت کو ساتھ شریک فرما لیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت آئی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اتنی بڑی عظیم فضیلت و نعمت، تو کیا اس میں سے بھی ہمیں حصہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے گا؟ کچھ حصہ اس میں سے بھی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا کیا اس کرم میں سے بھی اور اس نعمت میں سے بھی، خاص نعمت سے بھی حصہ ملے گا؟ کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ بس یہ سوال کیا، رب کریم نے فرمایا جبرائیل جا اور یہ دوسری آیت ان کو سنا دے کہ ہاں میرے محبوب اس نعمت میں سے بھی حصہ دیں گے۔ فوراً آیت آ گئی، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ تو یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، یصلی درود بھیجتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں درود پڑھا جائے وہاں نور پیدا ہوتا ہے، درود سے نور پیدا ہوتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے اور نور پیدا ہوتا ہے۔ سو درود و سلام پڑھنے والے اہل نور ہوتے ہیں، اور درود و سلام نہ پڑھنے والے اہل ظلمت ہوتے ہیں، وہ تاریکی والے ہوتے ہیں، اور جو جتنا درود پڑھتے ہیں ان کو اتنا نور ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو خوشخبری آ گئی کہ ہاں اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور کے غلاموں پر۔ اب اس آیت کریمہ کے الفاظ پہ غور کریں۔ فرمایا هو الذی، بات مضمون ایک ہی تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور کے صدقے سے حضور کے غلاموں پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جواب آ گیا اس سوال کا، مگر اسلوب بیان پہ غور کریں کہ کس طرح بیان کیا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ پاک نے یصلی کا جو فعل ہے اس میں واحد کا ذکر، اس نے یصلی کے فعل کو اپنے ساتھ خاص کر لیا پہلے۔ والذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم، کہ وہ تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، اور اس کے او عطف پیچھے آ گیا، مگر اللہ رب العزت نے بیسک سمجھیں بات، بیان کے اندر فعل میں لفظاً فرشتوں کو شریک نہیں کیا، معنن شریک ہوئے۔ کیا؟ معنن شریک ہوئے، مگر جو لفظ استعمال کیا فعل، وہ واحد کا صیغہ۔ کیا استعمال کیا؟ واحد کا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم، یہ نہیں فرمایا یا ان اللہ یا هو اللہ الذی یا هو اللہ وملائکتہ یصلون علیکم، نہیں فرمایا۔
یا اللہ و ملائکتہ یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیکم، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا اللہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ تو وہ عمل درود میں معنن وہ شامل ہو گئے، مگر لفظاً اللہ نے اپنے لیے جو فعل استعمال کیا صیغہ، اس میں فرشتوں کو شریک نہیں کیا۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اب اس کو بھی سامنے رکھ لیں، یصلی وہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ اور جب آقا علیہ السلام پر درود بھیجنے کی بات آئی تو یوں نہیں فرمایا جیسے وہاں کہا تھا کہ اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، یوں نہیں فرمایا۔ یہاں یصلی کی بجائے ان اللہ و ملائکتہ، فعل ذکر کرنے سے پہلے فرشتوں کو بلا کے ساتھ ملا لیا، ملا کر کہا آؤ فرشتوں میں اور تم مل کر مصطفیٰ پہ درود بھیجیں۔ میں اور تم، ہم اور تم مل کر درود بھیجتے ہیں۔ اور جب مومنوں پر بھیجنے کی باری تھی تو میں الگ بھیجتا ہوں تم الگ میں الگ بھیجتا ہوں تم الگ بھیجتے ہو۔ جب مصطفیٰ پر بھیجنے کی باری آئی تو فرمایا الگ الگ نہ بھیجا کرو، آؤ مل کر بھیجیں، مل کر بھیجیں۔ تو مل کر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے۔ مل کر، اکٹھے ہو کر درود و سلام پڑھنا، مل بیٹھ کر، مل کر کھڑے ہو کر، مل کر بیٹھ کر اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھنا یہ سنت الہیہ ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، جمع کا صیغہ ہے، وہ درود بھیجتے ہیں۔ اور وہاں فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اور اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ گویا فرشتے اپنی شان کے لائق بھیجتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے لائق بھیجتا ہے، جدا جدا بھیجتے ہیں۔ مگر جب درود بر مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو فرشتوں کو پہلے ساتھ ملا لیتا ہے اور پھر ساتھ ملا کر فرماتا ہے یصلون، ہم سب مل کر بھیجتے ہیں۔ لہذا مومنو تم بھی بھیجا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تمام ملائکہ کو دائماً ابداً اپنے ساتھ عمل صلاۃ میں شریک کر لیا ہے۔ اب اس میں جو بات بڑی توجہ طلب اگلا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا، وہ یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ پھر وہ فرشتوں کو بھی ساتھ ملائے؟ کیا اس کا اپنا درود کافی نہیں ہے؟ کیا اس کا اپنا درود بھیجنا کافی نہیں ہے؟ فرشتوں کو کیوں ملاتا ہے؟ میری بات سمجھیں۔ تو حضور علیہ السلام کو بھی اللہ ہی کا درود کافی ہے۔ آقا ہمارے درود کے بھی کسی کے درود کے محتاج نہیں۔ جن پر درود ہر وقت مولا بھیجتا ہے انہیں کسی اور کی کیا محتاجی ہے؟ تو پھر فرشتوں کو ساتھ کیوں ملایا؟ تاکہ فرشتوں کو شرف ملے، تاکہ فرشتوں کو عزت ملے۔ فرشتوں کو جب اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے تو حضور کو عزت ملتی ہے، جب فرشتے اور مخلوقات حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے حضور کو نہیں، درود بھیجنے والوں کو عزت ملتی ہے۔ ہم محتاج ہیں عزت کے، ہمارے درود سے حضور کی شان بلند نہیں ہوتی، درود بھیجنے سے ہماری شان بلند ہوتی ہے۔ حدیث میں آئے گا، اس لیے تو آقا نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ کسی ایک حدیث میں بھی آقا نے نہیں فرمایا میری نظر سے عمر بھر، پوری زندگی، آج کے دن تک جتنا مطالعہ میں نے کیا اور جتنے کتب کی ورق گردانی کی اور جو کچھ ذخیرہ حدیث اور ذخیرہ علم آج تک میں نے زندگی میں پڑھا، ایک حدیث بھی ایسی میری نظر سے نہیں گزری جس میں آقا نے فرمایا ہو کہ تمہارے درود پڑھنے سے میری عزت اور شان بلند ہوتی ہے۔
میرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ تمہارے کثرت سے درود بھیجا کرو میرے اوپر، کہ تمہارے درود بھیجنے سے میری شان اور میرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر آقا کا فرمان نہیں ملتا، جہاں ملتا ہے یہ ملتا ہے، جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کے اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو مجھ پہ درود پڑتا ہے اسے خود 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کی اپنی بخشش ہوتی ہے، جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کے لیے اپنا راستہ جنت ہموار ہوتا ہے، جو مجھ پر درود پڑتا ہے وہ مستحق کے شفاعت بنتا ہے۔ آپ سمجھے بات؟ جو مجھ پہ زیادہ درود پڑتا ہے قیامت کے دن اس کو اتنی میری قربت نصیب ہوگی۔ یعنی آقا علیہ السلام پر درود بھیجنے والے کا جو نتیجہ، اثر، درجہ، فائدہ وہ درود بھیجنے والے کو ہے، اور حضور کو فائدہ صرف اللہ کے درود کا ہے۔ اللہ کا درود حضور کو ہر ایک کے درود سے بے نیاز کر دیتا ہے، بس ختم، بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو پھر تو حاجت مند نہیں رہتے۔ تو فرشتوں کو کیوں ساتھ شریک کیا؟ تاکہ ان کو بھی عزت ملے حضور کے صدقے سے۔ جتنی بار حضور کا نام جپیں گے اور حضور کے لیے دعا کریں گے، بلندی درجات کی، اللہ کی رحمت طلبی کریں گے آقا کے لیے، جتنی بار درود بھیجیں گے تو فرشتوں کو بھی درجات کی بلندی ہوتی ہے، ان کو عزت ملتی ہے، تکریم ملتی ہے۔ اسی تحت ہمیں بھی حکم دیا، تو فرشتوں کو ساتھ ملایا تاکہ ان کی عزت بڑھے، اور ہمیں کیوں حکم دیا؟ اب دوسرا سوال، ہمیں کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما؟ کیا کوئی کمی رہ گئی تھی؟ نہیں، کمی تو تھی نہیں۔ پھر ہمیں جب خود بھی بھیج رہا ہے، اور سارے ملائکہ جن کا بتایا کہ کل خلق سے 9 گنا زیادہ ہیں، تو جب اتنا درود حضور پر بھیجا جا رہا ہے، اور آقا کی اتنی حمد و ثنا ہو رہی ہے، اور اتنی رفعت ذکر ہو رہی ہے، اور حضور کی اتنی شان کی بلندی اللہ پاک فرما رہا ہے، اور اتنے ملائکہ مصروف درود ہیں کہ کل مخلوق سے بھی کئی گنا زیادہ، تو ہمیں کیوں حکم فرمایا؟ تو فرماتے ہیں اہل اللہ، جس کو امام فخر الدین رازی نے اس کو روایت میں لیا، فرماتے ہیں ہمیں اس لیے شریک کیا تاکہ ہم پر شفقت ہو، ہمیں اس لیے شریک حکم دیا کہ تم بھی پڑھو، یہ ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی شفقت ہے۔ بولیے، ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی شفقت ہے، تاکہ ہم آقا علیہ السلام پر درود پڑھیں، اور اس درود کی جو برکتیں اور فضیلتیں، اور اس درود کے جو اجر، اس درود کے جو ثواب، اور اس درود سے جو اللہ پاک کے لطف و کرم متعلق ہیں، جو کسی اور شے سے دستیاب نہیں ہونے تھے، وہ ہمیں عطا ہوں۔ تو درود ہمیں اس لیے پڑھنے کا حکم دیا کہ ہماری بخشش و شفاعت کا بہانہ بنایا، ہماری بخشش و شفاعت کا بہانہ بنایا، ہم پر کرم کیا، ہم پر کرم کیا۔ اور پھر اس میں امام قسطلانی نے روایت کیا، بلکہ امام قسطلانی نے تو نقل کیا ہے، میں آج دیکھ رہا تھا تفسیر القشیری، خود امام ابو القاسم قشیری کی، امام ابو القاسم قشیری حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر القشیری، وہ میں آج دیکھ رہا تھا، تو امام قشیری نے روایت کیا ہے، امام قشیری بیان کرتے ہیں، اور اس کو پھر مختلف علماء، ائمہ، محدثین آگے بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، میرے محبوب کی امت کو اپنے آقا کی خدمت کا، نوکری کا موقع ملے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب کی امت کو حضور کی خدمت و نوکری کا موقع ملے، حضور کی خدمت اور نوکری کا موقع ملے۔
اور تاکہ وہ خدمت اور نوکری کریں، اور حضور اس نوکری کا صلہ انہیں اپنی شفاعت کی صورت میں عطا کریں۔ اجرت دیتے ہیں نا، مزدوری۔ اللہ نے چاہا کہ امت حضور کی خدمت کرے اور حضور اس خدمت سے خوش ہو کر گناہگار امت کی شفاعت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے امت محمدی کو حضور پر درود و سلام پڑھنے کا حکم کیا کہ درود و سلام پڑھنا یہ حضور کی خدمت اور نوکری کر رہا ہے۔ مبارک ہو آپ کو، گوشہ درود میں آنے والوں، اور لوگ نام لکھاتے جایا کرو، کوئی نہ بچے جو 10 دن کے لیے اپنی اپنی باری پر گوشہ درود میں نہ آ کے بیٹھے۔ یہ مالا اعلیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، یہ عرش معلیٰ کی مجلس کے ساتھ اپنی نشست کو جوڑنا ہے کہ عین رات دن وہ لمحے 10 دن آپ کے ایسے بیتیں کہ پورے 10 دن اور 10 راتیں آپ زمین پر وہی کام کر رہے ہوں جو عرش معلیٰ پہ کل ملائکہ کر رہے ہیں، اور جو فوق العرش خود خدا فرما رہا ہے۔